اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہاں اس آیت میں کہا گیا، اللہ نے کہا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہنے کے لیے لوگوں سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحبکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہنے کے لیے لوگوں سے کہ آپ ہی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ تو اللہ سے محبت کا اگر ہم دم بھرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، تو ہم کو اس محبت کا نشانی کیا دکھانا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ کس کی پیروی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پیروی کریں گے تب پتہ چلے گا، تب سمجھا جائے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے محبت کی نشانی۔ تب کیا ہوگا؟ یحبکم اللہ تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور آپ کے اور ہماری گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ اللہ نے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی؟ کیسے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے نیکیوں میں ہوتی ہے۔ کیا چیز میں ہوتی ہے؟ نیکیوں میں۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نیکیوں کا ثبوت دیکھ لیں، اس عمل کا کہ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا۔ آگے کوئی بتا دیا اس عمل کو کرنا ہم چالو کر دیے کہ یہ بھی کرنا نیکی کا کام ہے، یہ بھی کرنا نیکی کا کام ہے۔ نہیں، پیروی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہ نہیں کیا۔ اب وہ صحیح حدیث میں کہاں لکھا ہے یا قرآن میں کہاں لکھا ہے نا؟ تو صحیح حدیث سے اس کا ثبوت لے لیں کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے۔ عید اور بقرعید کے علاوہ جو پرب منانے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ ثبوت لیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرووں کو منایا کہ نہیں منایا۔ یا کوئی آپ کو کہے گا قرآن خوانی کرنے کے لیے، کوئی میلاد کرنے کے لیے کہے گا۔ بہت رنگ کے عمل ہیں، مسلم سماج میں بہت رنگ کے اعمال ہیں جس کو نیکی بتا کر کے لوگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کا ثبوت لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو جب آپ ثبوت نہیں لیں گے، آپ اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نہیں، آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوئی نہیں؟ نہ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ثبوت دیکھیے، ثبوت کو سمجھیے کہ ثبوت جو ہے کیسے دیکھا جاتا ہے۔ ثبوت کے بارے میں جانکاری ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیے، اس میں ثبوت کے بارے میں کہ ثبوت کیسے پکا ہوتا ہے، کیسے کیسے ثبوت کی پہچان ہوتی ہے۔ 5-10 منٹ کی ویڈیو دیکھیے، پتہ چلے گا۔ تو ثبوت، جب تک ہم ثبوت دیکھ کر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں مانی جائے گی۔ آپ کوئی بھی عمل کریے، آپ نیک سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہے نا، تو آپ کے نیک سمجھنے سے وہ نیک عمل ہو جائے گا، وہ نیک عمل نہیں ہوگا، وہ شیطانی عمل ہوگا۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ثبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثبوت، صحیح حدیث، قرآن سے ثبوت، صحیح حدیث سے ثبوت۔ اگر قرآن اور صحیح حدیث میں
اور نہ ملا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.